بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الغصب والجاریہ، چل رہا تھا کہ غصب اور عاریت کرنے کی کیا مسائل ہے۔ پہلی فصل پڑھی گئی، اب دوسری فصل الفصل الثانی۔ عن سعید بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من احیا ارضا میتتا فہی لہ ولیس لعرق ظالم حق۔ یا سے حدیث بیان کر رہے حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من احیا ارضا میتتا، جو آدمی زمین کو آباد کرے، زندہ کرے، مرد زمین و بنجر زمین ہو، اس کو کیا کرے، وہ زندہ کر دے، آباد کر دے، سلطان سے اجازت لے، جو کیا ہو، ولی ہو، نائب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، فہی لہ، وہ زمین اسی کی ہوگی، ولیس لعرق ظالم حق، اور جو لوگ ظالم ہو، یعنی جنہوں نے اس کو کیا نہ کیا ہو، آباد نہ کیا ہو وغیرہ، وہ اس میں حق نہیں رکھتے۔ رواہ احمد والترمذی وابو داود ورواه مالک عن عروة مرسلا وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب۔ یا پر چکا کہ ولیس لعرق ظالم حق، عرق سے مراد کیا ہے، پسینہ مراد ہے نا، کہ ظالم کا جو پسینہ اس میں نکلے تو اس میں اسے حق نہیں ملے گا۔ اور عرق بھی کہا جاتا ہے لفظ، یہاں پر کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ اگر ایک آدمی دوسری کی ملکیت میں درخت لگائے یا فصل اگائے تو وہ جو آدمی ہے نا مالک، اس کو کاٹ سکتا ہے، اکاڑنے کا کہہ سکتا ہے۔ اور اگر ایک زمین کسی نے آباد کی ہے نا، اس نے محنت کی، تو دوسرا آدمی جو ظالم ہو کر اس سے لے، چھین لے، اس کے لیے بھی اس میں حق نہیں ہے۔ وعن ابی حرۃ الرقاشی عن عمہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ الا لا تظلموا، ظلم نہ کرو، الا لا يحل المال امرئ الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال، ملکیت، مملوک چیز حلال نہیں اس کی رضامندی طیب نفس کے بغیر۔ طیب نفس کا کیا معنی ہے؟ طیب نفس کا معنی یہ ہے نا کہ وہ آدمی کیا ہو اس بات پر خوش و اندر سے، اس پر بالکل کیا ہو، مطمئن ہو، اس کے دل میں کدورت نہ ہو، اس کے دل میں ناراضگی نہ ہو رہی ہو، اس کو کہتے طیب نفس۔ وعن عمران بن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا جلب ولا جنب، اسلام میں جلب بھی نہیں ہے کہ ساعی، زکوٰۃ کی جمع کرنے والے جو قاصدین ہیں نا، وہ کیا کرے، لوگوں سے کہہ دے کہ فلاں فلاں جگہ پر تم مویشی جمع کرو، تو ایسا بھی نہ کرے بلکہ خود ان کے پاس جائے۔ ولا جنبا، اور جو مالکین ہیں نا ان کو بھی نہیں چاہیے کہ کیا کرے، دوسری جگہوں پر کیا کرے، جانوروں کو لے جائے۔ اور اسی طرح سے جلب اور جنب کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر گھوڑ دوڑ ہو، مقابلہ ہو، تو اس میں اگر ایک آدمی کیا کرے، مقابلے میں جا رہا ہو، گھوڑا دوڑا رہا ہو دوسرے کے ساتھ نا، جب اس کا گھوڑا تھک جائے، تھکنے کے بعد دوسرا گھوڑا کیا کر دے، خالی اس کے ساتھ دوڑا رہا ہونا، جب اس کا دوڑا تک جائے تو اس کو چھوڑ کر دوسرے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو جائے، اس کو آگے کیا کرے، ہانکنا شروع کر دے، دوڑانا شروع کر دے، تو اس کو کہتے ہیں جلب اور جنب، کہ ایک خالی گھوڑا بھی ساتھ رکھے نا، جب اس کا جو مرکوب گھوڑا ہے وہ تک جائے تو اس کی طرف پھر جائے اور وہ چھوڑ دے۔ اور اسی طرح سے اموال الناس سے صدقہ جمع کرتے وقت، زکوٰۃ جمع کرتے وقت جلب اور جنب کا معنی بھی بنتا ہے، اس وقت بھی درست نہیں، اور اس میں بھی ولا شغار فی الاسلام میں، اسلام میں شغار نہیں۔ شغار کا کیا معنی ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیٹی کا یا بہن کا نکاح کرائے اور دوسرے شخص بھی اس کی بیٹی اور اس کی بہن کا کہیں کہ وہ مجھے نکاح میں دو اور میں آپ کو دوں گا، اور بیچ میں مہر نہ رکھے، اس کو کہتے ہیں شغار۔ اکثر علماء حضرات کی نزدیک فاسد ایسا نکاح، امام سے کے نزدیک درست مہر مثل واجب ہوگا، ایسا کرنا مکروہ ہے۔
شغار کا معنی خالی ہونا، یعنی وہ نکاح کیا ہو مہر سے خالی ہو، بضعے کو بضعے کے بدلے میں کر دے۔ ومن انتہب نہبۃ، جو آدمی کسی چیز کو چک لے، چھین لے، فلیس منا، رواہ الترمذی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وعن السیب بن یزید النبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یاخذ احدکم عصا اخیہ لاعبا جادا، تم میں سے کوئی دوسرے مسلمان بھائی کی لاٹھی وغیرہ کسی بھی چیز کو مذاق میں یا سنجیدہ ہو کر نہ لے۔ یعنی مطلب یہ کہ چوری کرنے کا ارادہ تو نہ ہو اسے، بلکہ اسے غصہ دلانے کے لیے یا کوئی اور مقصد کے لیے اگر کوئی کیا کر لے، کسی کا سامان اٹھائے تو ایسا نہ کرے۔ فمن اخذ عصا اخیہ فلیردہ الیہ، اس کو کیا کر دے، واپس کر دے، کیل تماشی میں بھی ایسا نہ کرے۔ رواہ الترمذی ابو داؤد وروایت الی قوله جادا۔ عن سمرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من وجد عین ماله عند رجل، اگر ایک شخص سے مال چوری کیا گیا تھا یا غصب کیا گیا تھا، بعینہ موجود تھا، تغیر نہیں آیا تھا، فہو احق بھی، اس کا زیادہ حقدار ہے، مانا وہ مال اس کو ملے گا۔ وَيَتَّبِعُ الْبَيْعَ مَنْ بَاعَهُ، وَيَتَّبِعُ الْبَيْعَ، اور مشتری جو ہے نا اس آدمی کے پیچھے لگے گا، مَنْ بَاعَهُ، جس نے اس کو یہ چیز بیچی تھی۔ یعنی مشتری کو کسی نے ایسی چیز بیچ دی نا کہ وہ مسروقہ مال تھا یا غصب شدہ مال تھا، اب وہ جو آدمی آیا نا جس سے یہ مال چوری ہوا تو مسروق من ہو آیا، مغصوب من ہو، اس نے وہ مال تو لیا نا کہ یہ تو میرا ہے، کہاں سے آپ نے لیا؟ تو مشتری کس کے پیچھے لگ جائے گا؟ بھائی کے پیچھے لگ جائے گا نا، کہ جو مال آپ نے مجھے بیچا تھا یار، وہ تو آدمی آیا تو اس سے کہاں کہ یہ میرا مال ہے، مجھ سے لیا، لہٰذا کیا کرے، مجھے پیسے واپس کر دے، اسی طرح اور مال دے مجھے۔ رواہ احمد و ابو داؤد والنسائی۔ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی الید ما اخذت حتی تؤدی، وہ ہاتھ جو متعدی ہو، تجاوز کرنے والا ہو، مانا کہ قبض کرنے والا، غصب کرنے والا، چوری کرنے والا ہاتھ جو کچھ اس نے اٹھایا ہے، لیا ہے، وہ واپس کر دے، اس پر ضروری ہے، مانا اسے لیا جائے گا۔ رواہ الترمذی ابو داؤد ابن ماجہ۔ وعن حرام بن سعد بن محیصة ان ناقة للبراء بن عازب دخلت خائطا، حرام بن سعد سے کہتے ہیں کہ براء بن عازب سے ایک اونٹنی تھی، ایک باغ میں داخل ہوئی، فافسدت، اس نے باغ کو خراب کر دیا، اس میں فصل وغیرہ کو کیا کر دیا، روند لیا یا اس سے کایا۔ فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو یہ فیصلہ کر کے کہا کہ تم لگی کرو کہ ان علی اہل الحوائط حفظها بالنہار، کہ جن لوگوں کا کیا ہو باغ ہو یا کھیت وغیرہ میں فصل لگائی ہو نا، دن کو ان پر ضروری ہے کہ اپنے باغ اور فصل کی حفاظت کرے۔ وَإِنَّمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ، لیکن اگر رات کو کیا کرے جانور کسی فصل وغیرہ باغ کو نقصان پہنچائے تو ضامن علی اہلہا، تو جو جانور والے لوگ ہیں نا، مالکین، ان پر اس کا ضمان نقصان آئے گا۔ رواہ مالک و ابو داؤد ابن ماجہ۔ شافعی حضرات اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر دن کے وقت جانور وغیرہ نے کسی کو مارا یا کچھ اور کیا تو اس کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن رات کو اگر مارے تو پھر نقصان ہوگا۔ ہمارے احناف حضرات کے نزدیک جانور کا جو مارنا ہے نا بذات خود، اگر جانور کسی کو مار دے چاہے دن کو ہو یا رات کو، تو اس کا مارنا حد ہے، کیونکہ جانور کو کوئی نہیں ابھارتا کہ تم کیا کرو کسی کو مار دو۔ لیکن اگر کیا ہو آدمی جانور پر سوار ہو یا چالار ہو آگے، اگر وہ کسی چیز کو رون دے، نقصان پہنچے تو پھر زمان آئے گا، ورنہ نہیں۔ اگر جانور نے رات کو کیا کر دیا، کسی چیز کو نقصان پہنچایا، فصل وغیرہ کو، تو پھر اس پر ضروری ہے جو مالکین ہے کہ اس کا نقصان ادا کرے۔ دن کو خود کیا کریں گے، اس مالکین فصل اور مالکین کے حفاظت کریں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل جبار،
قدم پاؤ کیا ہے ہدر ہے، مانا ہے کہ جانور اگر کسی چیز کو روند دے یا پاؤں سے نقصان پہنچائے یا لات مارے تو کیا ہے جبار ہدر ہے۔ وقال النار جبار، اس طرح اگر ایک آدمی تھا اپنی ملکیت میں آگ جلا رہا تھا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کسی کی کوئی چیز جل گئی تو اس آدمی پر نقصان نہیں آئے گا، کیونکہ گرمی کیا کر رہا تھا، سالن پکا رہا تھا، ہوا وغیرہ نے آ کر کیا کر دیا، آگ کی چنگاری اٹھائی کسی اور کے گھاس میں یا گھر میں گر گئی، اس سے گھر جل گیا، تو یہ آدمی ضامن نہیں ہوگا جس نے آگ جل کیا، وہ پھر کہاں جائے گا، ہوا میں تو نہیں جلا سکتا نا، چیزوں کو نہیں پکا سکتا، اور اس میں اس کا تعدیہ ہے۔